میرا ہونے والا تھا حلالہ سسر کے ساتھ میں، اس لیے آپ گھر چھوڑ کر آئی؟ آنا پڑا نا، ورنہ کون اپنا گھر چھوڑنا چاہتا؟ سسر کے ساتھ حلالہ کرنا تھا آپ کو، پتی کہہ رہا تھا، کس نے کہا، کیا ہوا؟ میرے پتی نہیں بولا تھا حلالہ کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے اور اس لفظ کو گالی بنا دیا ہے، یہ طریقہ بالکل غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اس طرح کے حلالے کی اور اس طرح کے طریقہ کار کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی طریقہ کار اسلام نے نہیں بتایا ہے۔ نکاح چونکہ ایک معاملہ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے سے نکلنا بھی پڑ سکتا ہے، اسی نکلنے کا نام گویا کہ طلاق ہے۔ اولاً تو شریعت نے ایسی ہدایات دی ہیں اور اس طرح کی تعلیمات دی ہیں کہ یہ جو نکاح ہے، یہ جو معاہدہ ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ لیکن چونکہ کبھی کبھی حالات ناگزیر ہو جاتے ہیں، تو جب شوہر اور بیوی کے درمیان آپسی اختلافات ہوں تو انہیں افہام و تفہیم سے حل کرنے کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ بات آگے بڑھتی ہے تو خاندان میں سے ہی کسی تیسرے شخص کو حکم اور ثالث بنا کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، تعلیم دی گئی۔ لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کبھی کبھی افہام و تفہیم کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، تو شوہر بیوی کا ایک ساتھ رہنا عذاب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے مذاہب کی طرح یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہیں پر رہنا ہے، مرو کٹو پسو۔ کبھی کبھی جو ہے اس صورتحال سے عورت گزرتی ہے، ظلم سہتی ہے، کبھی کبھی اس صورتحال سے مرد بھی گزرتا ہے، تو انسانی طبیعت ہے، مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس معاہدے سے نکلنے کا کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی راستہ ہونا چاہیے، اسی راستے کا نام طلاق ہے۔ اور طلاق کے لیے بھی انسان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ فوراً ایک دم ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دے، بلکہ بڑے تفصیلی انداز میں اور بڑی واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ راستہ تمہیں کس طرح اختیار کرنا ہے۔ مثلاً جب دیکھیں کہ شوہر بیوی کے درمیان میں کوئی بات صلح کی نہیں بن پا رہی، اب کوئی راستہ ان کے درمیان اس طرح کا نہیں بن پا رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں، تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ ایک طلاق کا استعمال کریں، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ دیکھیے کہ جب ایک طلاق دی جائے گی تو فوراً نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ عدت تک اس کو موقوف رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران جو 2-3 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بات سمجھ میں آ جائے شوہر کی یا بیوی کی، اور وہ صلح کر لیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیں۔ تو اس لیے کیا کہا کہ پہلے ایک طلاق دو، اس کے بعد عدت گزرے گی، تو عدت گزرنے تک یہ نکاح موقوف رہے گا۔ اسی طرح پھر دوسرا درجہ رکھا 2 طلاق کا، کہ اگر کوئی ایک طلاق سے زیادہ 2 طلاق استعمال کرنا چاہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ عدت تک نکاح موقوف رہے گا۔ جو طلاق کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ عورت کے حقوق کا کتنا خیال کیا گیا۔ آپ ذرا دیکھیے، یعنی کہ شوہر کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ آپ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت حیض میں اگر طلاق دی جائے گی تو عدت لمبی ہو جائے گی، جس سے عورت کو پریشانی ہوگی، تو کس قدر خیال رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی ہدایت دی گئی کہ طلاق دینے کے بعد جب علیحدگی ہوگی تو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے مہر کے نام پر، واپس لینے کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے کیا کہا گیا؟ پہلا درجہ ایک طلاق کا، دوسرا درجہ دوسری طلاق کا، اور اس کے باوجود 3 مہینے تقریباً، یعنی کہ 3 حیض نکاح موقوف رہے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی بات نہیں بنتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد دونوں علیحدہ اپنی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک طلاق سے بھی وہی کام ہو رہا ہے، 2 طلاق سے بھی وہی کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے کہ قرآن نے کہا طلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ آپ نے طلاق دے دی، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب یہاں آیت پر غور کیجیے کہ یا تو طلاق دینے کے بعد امساکم بمعروف، اچھے طریقے سے روک لو۔ اچھے طریقے سے روکنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ ظلم کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے وہ رجوع کرتے ہیں، طلاق دینے کے بعد رجوع کرتے ہیں کہ اس کو اور سبق سکھائیں۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ اچھے سے رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق اچھے سے ادا کر سکتے ہیں تو رجعت کریں، ورنہ او تسریحم باحسان، اس پر احسان کر کے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کو آزاد کریں۔ اب آگے کیا فرمایا کہ اگر کوئی پھر 3 طلاق کا طریقہ کار استعمال کرے، جس کو کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس نے چونکہ ایک جرم کیا، اب اس جرم کی سزا یہ ہے 3 طلاق دینے والے کے لیے کہ اب وہ اگر آپس میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتے۔ اسی کو لوگوں نے کیا کہہ دیا، قرآن کیا کہتا ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں تو اس کی شکل یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے گی۔ اب اگر وہ انتقال کر جائے یا اپنی مرضی سے کبھی طلاق دے دے،
اور اب اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں اس طریقہ کار میں اور جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کتنا فرق ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ بالکل غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مدوجہ حلالہ چل رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو 3 طلاق والی بات ہے، کیونکہ شریعت نے منع کیا تیسری طلاق دینے سے، لیکن وہ باز نہیں آیا، تو اس کے جرم کے لیے اس کو سزا دینے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اب تم رجوع نہیں کر سکتے۔ رجوع کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، اب وہ بالفرض اس کو طلاق دے دیتا ہے یا انتقال کر جاتا ہے تو یہ اس کے پاس آ سکتی ہے، لیکن یہ باضابطہ معاہدے کے تحت نہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے۔ اس لیے یہ طریقہ بالکل غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنی ہدایات کے باوجود اور اتنے تفصیلی انداز میں سمجھانے کے باوجود اگر کوئی مسلمان ہی شریعت سے ناشنا ہو کر اور شریعت کو بالائے طاق رکھ کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بنے، تو یہ خود خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے اگر ہمیں سمجھنا ہے اسلام کو تو ہمیں از خود اسلام کو پڑھنا ہوگا، اور ہم اسلام کو پیغام کو عام کریں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں، تاکہ جو صحیح اسلام کی تصویر ہے وہ لوگوں تک جائے، نہ یہ کہ لوگ اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے متنفر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق